صفحہ 331 سورہ الشعراء 19واں پارہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب پکارا، آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ ظالم لوگوں کے پاس آپ جائیے گا۔ قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اور جب تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، وہ قوم فرعون ہے، اور کیا وہ پرہیزگار نہیں بنتے، ڈرنے والے نہیں بنتے؟ یہ جو پہلا ایک رکوع گزرا ہے سورت کا شارٹ، اس میں اس کا ٹاپک ہی، مضمون ہی بیان ہوا صرف اس سورہ کا۔ اب اس مضمون کو مزید وضاحت سے بیان کرنے کے لیے اللہ چند ایک واقعات بیان کر رہے ہیں، اور وہ مضمون خصوصاً پچھلے کل کے درس میں ہم نے پڑھا، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ عنوان ہے اس سورت کا۔ تو اب اس عنوان کو ڈیٹیل اور تفصیل سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دے کر بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اگزامپل اور مثال کے ذریعے سمجھانے کا۔ جو لیکچر دیتے ہیں لوگ، سب سے اچھا انداز قرآن پاک کا، جو لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جانے والی کتاب ہے، اسی سے سیکھا جاتا ہے، اور اس سے بلیغ فصیح اور کوئی کتاب نہیں۔ بڑے انداز ہیں، معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ماقبل مثالوں کے ذریعے بات کو قسم اٹھا کر قسمیہ انداز میں، استفہامیہ سوالیہ انداز میں، جیسے مناسب ضرورت تھی، اللہ نے اچھے، اچنبے، انوکھے اور عمدہ نفیس انداز میں کلام لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سامنے رکھیں۔ اور از کا لفظ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، از کا معنی جب، اذا یا از یہ ظرف کے لیے آتے ہیں، ظرف جگہ کو واضح کرنے کے لیے، مکان، جگہ، وہ جگہ نادا ربو کا، جب آواز دی تیرے رب نے، نادا ینادی، اسی سے ہے منادی، منادی لفظ مشہور ہے، ہاں جی، ندا، ندا، یہ پکارنا، اور اسی سے ایک لفظ ہے اندادن، پہلے اس بارے میں اندادن، ند کی جمع ہے انداد، ند معنی شریک، یعنی پکارنا اللہ کے علاوہ غیر کو، وہ شریک ہی ہو گیا نا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا یہ شرک ہے، مدد کے لیے
اور ضرورت کے لیے پریشانی کے وقت کس کو پکارا جاتا ہے؟ ایک اللہ کو۔ نبیوں نے پکارا اللہ کو، ولیوں نے پکارا اللہ کو، اہل بیت نے پکارا اللہ کو، پیارے نبی نے پکارا اللہ کو۔ تو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا یہ شرک ہے، ند کی جمع انداز ہے۔ ربو کا، رب پڑھ چکے ہیں ہم، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، پالنے والا کا ضمیر ہے مخاطب کی آپ کے رب نے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ پیغمبر کا نام ہے اور یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اور ان کے نام کی ایک صورت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بڑی کثرت سے کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو ان کو کہا انِعْتِ الْقَوْمِ، ایت انا سے انِعْت، ایت یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ جاؤ، حکمیہ ہے، حکمیہ کہہ لیں آپ۔ قوم لوگوں کو کہتے ہیں، ظالم کی جمع ظالمی، اور فرعون یہ ایک لقب ہے، بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعون نام کسی شخص کا نہیں، یہ ایک لقب ہے۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے سب کا لقب فرعون ہوتا تھا، اور مشہور اسی سے ہوتے تھے۔ اور ان میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہوا، وہ خاص وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا، وہ فرعون، رمیز اس کا نام۔ اور جیسے جو ایرانی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ کسریٰ، اور رومی بادشاہ کا لقب قیصر، رضا۔ تو یہ یعنی بادشاہوں کے علاقوں کے لقب تھے۔ فرعون لقب ہے، نام نہیں۔ اور اس فرعون سے مراد وہی ہے رمیز جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ یتقون یہ جمع مذکر غیب قسم۔ موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے مدین سے واپس۔ مدین ایک شہر کا نام ہے، اور مدین یہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور وہیں سے ان کی اولاد وہاں رہی اور اس علاقے کا نام مدین پڑا۔ اور وہاں ایک پیغمبر آئے جو مشہور ہیں جناب شعیب علیہ السلام۔ وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ایک پریشانی کی وجہ سے، تو 10 سال وہاں قیام پذیر رہے مدین میں۔ آبائی علاقہ ان کا کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا آبائی علاقہ کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام کا آبائی علاقہ شام ہے، اور ادھر سے مصر قوم ان کی جو تھی نا گئی، کیوں گئی یہ بھی آپ بول گئے، ہم نے پڑھی ہے سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کا خاندان ادھر منتقل، جب وہ بادشاہ بن گئے یوسف علیہ السلام، یہ فلسطین کے تھے نا، ملک شام کے، سارا خاندان نبیوں کا، تو ادھر سے سارے منتقل ہو گئے وہاں مصر۔ تو پھر اسی لیے کہتے تھے فرعون سے بھی چھوڑ ہمیں، ہم جانا چاہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں، تو آزاد کروا کے لے گئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام یہ آ رہے تھے ادھر سے مدین سے، اور یہ کوہ طور کے پاس سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں، اور چاند ان راتوں میں بے نور، یعنی وہ چھپا ہوا اندھیری راتیں، ہاں جی، تو وہ ان راتوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور شدید سردی میں آ رہے، اچانک ایک شعلہ نمودار ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے وہاں آگ ہے۔
اپنی بیوی سے کہنے لگے آپ ادھر ٹھہرو، میں جاتا ہوں، لعلی آتی کا، تاکہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں وہاں سے کو انگارہ، اور ہم اس سے سب سے پہلے اپنے جسم کو معمولی حرارت پہنچا لیں تاکہ اگلا سفر آسان ہو جائے۔ اندازہ یہ سردی میں سب سے ضروری کام یہی ہوتا ہے۔ تو وہاں بیوی کو ادھر بٹھایا، وہ عورتیں بڑی حوصلے والی ہوں گی کہ آپ ادھر اندھیرے میں جنگل میں اکیلی بیٹھ گئی، موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے اور کافی فرق پہ کوہ طور کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آنے لگی کہ انی انا اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ انی انا اللہ، موسیٰ میں یہ آگ نہیں ہوں، میں تیرا رب ہوں، یہ آگ نہ سمجھنا، انی انا اللہ، میں رب ہوں۔ اور دوسری آیت پہ ہے انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اب رب کے پاس آ رہا ہے، جوتے اتار کر آؤ، جوتے اتار لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے اور کہا اوپر آ جاؤ، کوہ طور پر چلے گئے۔ پھر وہاں باتیں ہوئیں اور باتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا آقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میں نے تجھے اپنی نبوت کے لیے پسند کر لیا ہے، تو میرا آج کے بعد نبی ہے اور برگزیدہ نبی ہے، میں تجھے جیسے باقی احکام دوں گا، سب سے پہلی میری نصیحت ہے کہ نماز کی پابندی کر، میری یاد میں رہنا تو نماز پڑھتے ہو، یہ باتیں ساری ہو۔ پھر ساتھ یہ کہا کہ اے موسیٰ انِّئْتِ القوم ظالمین، جاؤ ظالم لوگوں کے پاس۔ اب ظالم سے مراد ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک تو ظلم کا معنی ہوتا ہے، ظلم کا جو اپوزٹ ہے وہ لفظ کون سا ہے؟ کیا؟ ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرے کا معنی وہ تو مترادف ہے نا، متضاد، عدل کا متضاد ہے ظلم، انتنا بڑا ظلم ہویا، یعنی کسی نے انصاف نہ، بڑا ظلم ہوا۔ اور اس کا لغوی معنی ہے جو جس کا حق ہونا اس کا حق اسے نہ دیا جائے اور وہ حق کسی کو دے دیا جائے، یہی ہمارے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ کسی بندے کو دے دینا، اللہ کا حق وہ کسی بندے کو دے دینا، یہ بھی اولاد دیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ظلم ہو جائے گا، اس کا معنی شرک ہے۔ اور ایک ظلم یہ ہے کہ نبی کا جو حق ہے وہ کسی بندے کو اور کو دے دینا، جیسے یہ لانتی نے کہا کہ میں نبی ہوں، یہ دوسرے درجے کا ظلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظلم کے بڑے درجے ہیں، اور یہ عدل و انصاف ہے، بندوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ ظالم سے مراد شرک ہے، ظلم کا، ظلم والے لوگ۔ اور اللہ نے پھر وضاحت کر دی، قرآن کا یہ اصول ہے کہ تفسیر قرآن کی بعض دفعہ قرآن کی آیت سے ہی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت سے کیسے ہوئی؟ قوم فرعون، ظالم لوگوں سے مراد کون سی قوم ہے؟ قرآن نے کہہ دیا قوم فرعون، یعنی قوم فرعون، پہلے اختصار سے، پھر اس کی ڈیٹیل خود ہی بیان کر دی، اور جا کر کہنا الا یتقون، وہ ڈرتے نہیں اللہ سے، ڈرتے نہیں اللہ کا خوف، بے خوف و خطر ہو گئے، اللہ کے خوف کو دلوں سے نکال دیا کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا، اور زبان سے کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہاں سے مفسرین نے کہا آپ اندازہ لگا لیں کائنات کا رب کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ فرعون بھی ہدایت پر آ جائے۔ ہم کہتے فلانے بندے نے نہیں سمجھنا، انہوں دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں دعوت دین دی ضرورت ہی کوئی نہیں، فلانے بندے نو نماز دے کہنے دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ فرعون ہی رہے گا، اللہ کو تو علم تھا، مرے گا فرعونیت میں، غرق ہوگا، زید ہٹ درمی سے ہٹے گا نہیں، پھر بھی کہا کہ میرے پیغمبر جاؤ، یہ ہدایت کے راستے پر آ جائے تو اس کا بھلا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ روز قیامت کہیں یہ نہ کہیں مجھے کون سا کسی نے دعوت دی تھی آگے۔ اور یہ بھی بات ہے فرعون کے پاس نبی گئے اور ہم مسلمانوں کے پاس نہ جائیں، وہ فرعون تھا۔ یہود و نصارہ کے پاس ہم نہیں جاتے، کبھی ہم نے عیسائیوں کو دعوت دی ہے، کبھی ہم نے یہودیوں کو دعوت دی ہے، چنوٹ میں سکھ ہیں کہ نہیں، کبھی کسی سکھ کو دعوت دی ہے، کبھی کسی ہم نے قادیانی کو دعوت دینے کی زحمت کی ہو۔ ہمارے اپنے ہی تصادم نہیں مکتے، فلانا کافر، فلانا مشرک، فلانا بدعتی، فلانا ہے، ہمارے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ فرعون کو دعوت دینے کا حکم ہے اور نبی کو نبوت دینے کے بعد سب سے پہلا ٹارگٹ ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ اور پھر آگے آئے گا کہ نبی نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کر دیا، وہ بڑا بپھریا ہوا، وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ پھر اللہ نے پھر بھی کہا جاؤ اس کے پاس۔ اللہ کی اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ کی توحید ہر جگہ پر بیان کی جائے، وہ مانے یا نہ مانے تمہاری دعوت ہو جانی چاہیے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم نے کانفرنس کروانی ہے، اس کو دعوت دینے کا فائدہ نہیں، وہ کون سا آئے یا نہ آئے پیغام تو پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیے گا ظالم قوم کے پاس، اور وہ فرعون کی قوم ہے، انہیں کہو اللہ کا ڈر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو۔ اللہ نے انہیں کہا کہ تم اتنے بے باک باغی اور سرکش ہو چکے ہو، اللہ کے خوف کو نکال دیا، کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ یہ اچھے بھلے لوگ اچانک اٹیک کی اب زد میں آ کر جا رہی ہے، تو انداز ہے کبھی زلزلے اور کبھی طوفان، کبھی آندیاں، بہت سارے۔ قرآن پاک نے کہا لوگ ڈرتے تھے جب کشتی میں بیٹھتے نا، کشتی میں تو وہ ادھر کوئی ایسا چکر بنتا کہ اب یہ ڈوب جائے گی، خطرہ ہوتا کشتی کو، تو وہ کہتے اب اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو ادھر۔ تو جب قرآن نے کہا جب سورہ عنکبوت میں جب باہر نکلتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اب تم سمجھتے ہو کہ اب اللہ پکڑ نہیں سکتا، یعنی اللہ کی گرفت صرف پانی میں آ سکتی ہے۔ سورہ اعراف میں جائیے، اللہ کہتے ہیں تم بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح صبح ناشتے کا وقت ہو، تم ناشتے سے پہلے ہی اللہ کی پکڑ میں آ جائے، ایسے انداز سے آئے کہ تمہیں خدشہ، تمہیں وہ وہم و گمان بھی نہ ہو کہ ایسے انداز سے بھی اللہ پکڑ سکتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ طوفان آیا اور طوفان ہوا کا، ہوا چلی، ہوا میں اللہ نے ایسے پکڑا، قرآن نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ٹوٹے پڑے ہیں، یعنی کھجوروں کی تنوں کی طرح لمبے جسموں والے زمین پر ہوا نے پچھاڑ کر گرا دیے تھے۔ نہ تو زلزلہ آیا تھا، نہ تو سیلاب آیا تھا، نہ کوئی اور بجلی گری تھی۔ یہ طریقہ بھی ہو سکتا، ایسے طریقے اللہ کے پاس، لیکن ہم وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جاتا ہے۔ آمین۔